والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ 11 اماموں کے احادیث جو ہیں اگر معتبر کتب میں وارد ہیں تو یہ احادیث حجت ہیں، یہ سب قرآن مجید کی طرح وحی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ ان پہ عمل کرنا واجب ہے، ان پہ عمل کرنا واجب ہے، ان پہ عمل کرنا واجب ہے۔ ہلو ہلو جی بات کرو بھائی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ شہادت پڑھائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی وسلم۔ ہاں، شیعہ بننا چاہتے ہیں یا مسلمان بننا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں دجالی فتنوں کے حوالے سے ویڈیوز بنا رہا ہوں، اور جتنے بھی دجل اور فریب کر رہے ہیں لوگ اور جو کہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں، میں ان کی ان کا جو چہرہ ہے دجل اور فریب سے بھرا ہوا وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں اور ان کا جھوٹ ایکسپوز کر رہا ہوں۔ اور اس میں دجالی فتنوں میں جو سر فہرست ہے اس ٹائم وہ حسن العیاری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اس کی کچھ 70+ ویڈیوز جو ہیں وہ بنا چکا ہوں، اور اس کا جو جھوٹا چہرہ ہے وہ آپ تک پہنچا چکا ہوں، اور اسی کی بک سے آلموسٹ تقریباً 40 ویڈیوز بنا چکا ہوں، اور ان کا جھوٹ جو ہے ثابت کر چکا ہوں کہ یہ شیعہ بکس جو ہیں کتنی غلاظت اور جھوٹ سے بھری ہوئی ہیں۔ تو چونکہ الکافی کے حوالے سے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں، اور حسن العیاری جس کو سب سے معتبر بک کہتا ہے، اس بک کے حوالے سے میں ابھی تک بہت ساری جو روایات ہیں جو کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت امام جعفر علیہ السلام سے، ہم تو کیونکہ نہیں کہتے کہ جی وہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن جو اس کا لکھنے والا ہے کلینی دجال، اس نے حضرت امام جعفر علیہ السلام پر بہت جھوٹ باندھا ہے اس کتاب کے اندر، تو وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور اس کا جو جھوٹ ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اور الکافی کا ہم لوگ پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں، یعنی کہ مین کے الکافی کی آپ کو اصل شکل دکھا رہے ہیں کہ یہ کتاب منوان جھوٹ سے بھری ہے، جس کو یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری معتبر کتاب ہے اور یہ وحی کا درجہ رکھتی ہے۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ کیونکہ حسن اللہ یاری یہ کہتا ہے کہ ہماری جتنی بھی معتبر بکس ہیں اس میں سب سے معتبر بک جو ہے وہ الکافی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو روایات ہیں وہ وحی کا درجہ رکھتی ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو آج ایک اور وحی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو یہ آپ کے سامنے بک آ رہی ہے اصول کافی، ٹھیک ہے، اور باب اس کا ہے 22واں، اور جو اس کا باب کا ٹاپک ہے وہ ہے قرآن میں 2 اماموں کا ذکر، ایک اللہ کی طرف بلانے والا اور دوسرا جہنم کی طرف بلانے والا۔ اب اس ضمن میں جو ہے، یعنی کہ پہلے یہ آپ دیکھیں کہ ہم تجزیہ بعد میں کریں گے، پہلے ہم یہ جو الکافی کے اندر روایت ہے، یعنی کہ جو وحی ہے بقول حسن العیاری، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے عربی آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر یہ آپ کے سامنے، اور اس میں انہوں نے قرآن کی 2 آیتیں جو ہیں جن کو ہم بعد میں پڑھیں گے اس کو، یعنی کہ اس کا ذکر کیا ہے۔ ہم اس کا یہ آپ کے عربی سامنے آئیے، اب اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ اللہ کی کتاب میں 2 قسم کے اماموں کا ذکر ہے، ایک کے متعلق ہم نے ان کو امام بنایا، وہ ہمارے حکم مطابق ہدایت کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے ہیں، نہ لوگوں کے حکم کے مطابق، وہ امر خدا کو بندوں کے حکم سے مقدم رکھتے ہیں اور امر خدا کو بندوں کے امر پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور دوسرے گروہ کے متعلق فرمایا کہ ہم نے ان کو امام قرار دیا، وہ جہنم کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان کے امر کو امر خدا سے مقدم جانتے ہیں، اور بندوں کے حکم کو حکم خدا سے زیادہ جانتے ہیں، اور وہ اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہیں۔ اچھا، اس میں 2 آیات کا جو ذکر کیا گیا ہے، جن آیات کی طرف یہ بتا رہے ہیں کہ اماموں کا بیسیکلی وہ اماموں کے حوالے سے ہے، اور وہ آیات جو ہیں جو اس میں لکھی گئی ہیں ان آیات کا عربی میں تو ذکر آ رہا ہے، لیکن ہم ان کو علیحدہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس میں نمبر جو پہلے میں نے عربی دکھائی تھی اس میں ایک آیت آ رہی تھی، میں انڈر لائن بھی کر دوں گا، وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 تھی۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ آئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اب انہوں نے یہاں تک دی ہے کہ اور ہم نے انہیں امام بنا دیا جو ہدایت دیتے ہیں ہمارے حکم سے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اس پوری آیت کو پڑھیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ،
آپ کو ترجمہ پڑھ کے بتایا کہ اور ہم نے انہیں امام بنا دیا جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے، اور ہم ان علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور ہم نے ان علیہ السلام کی طرف وحی کی نیک کام کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور وہ سب کے سب ہماری بندگی کرنے والے تھے۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ اس سورہ کا نام ہی سورہ انبیاء ہے، تو یہ سورہ میں جہاں ائمہ کا ذکر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ امام جو امام آپ لے رہے ہیں، یا یہ کلینی دجال جس نے قرآن کی آیتوں کا اپنی مرضی سے مطلب نکالا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس نے یہاں یہ جو آیت ہے پٹ کر دی ہے جو آنے والے امام تھے۔ ابھی تو بات ہو رہی ہے انبیاء علیہ السلام سے، جن کو ہم وحی کرتے ہیں۔ کیا اماموں کو وحی آتی تھی؟ اماموں کو بھی وحی آتی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر اماموں کو بھی وحی آتی تھی تو نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کا درجہ بھی پھر انبیاء کے برابر ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہتے تو آپ لوگ یہی ہیں کہ جو مطلب ہمارے امام ہیں وہ انبیاء کا درجہ رکھتے ہیں، آپ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں، اور آپ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو ابو طالب تھے وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ انبیاء کے صف میں، یعنی کہ انبیاء کے صف میں کھڑے ہوں گے، اور یعنی کہ وہ انبیاء کے صف میں کھڑے ہوں گے تو لازمی بات ہے وہ بھی انبیاء ہو گئے، تو نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو یہاں واضح طور پہ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آیت نمبر جو ہے 73 ہے، آپ اس کو پڑھیں اور اپنی تسلی کریں۔ اچھا، اب اگلی آیت جو ہے، جو انہوں نے بتایا کہ جو اس کی طرف بلا رہے ہیں، جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، اس میں سیدھا سیدھا سا ہے وَجَعَلْنَهُمْ، یہ سورہ قصص کی آیت ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 41 ہے۔ وَجَعَلْنَهُمْ، اور ہم نے بنایا انہیں أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے بنایا انہیں امام آگ کی طرف بلانے والے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اب اگر آپ اب یہاں کوئی سورہ انبیاء نہیں ہے، آپ کہیں گے نہیں دیکھیں یہاں تو امام کا ذکر ہے، اگر آپ یہاں امام کا ذکر کرتے ہیں تو پھر تو آپ نعوذ باللہ معاذ اللہ خود آپ گستاخ ہو گئے، آپ نے توہین کر دی اماموں کی، کہ یہ تو ان اماموں کی بات ہو رہی ہے جو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جن امام کا، جن کا پہلی میں نے آیت پڑھی جو کہ سورہ انبیاء کی تھی، اس میں آپ لوگوں کی غلط فہمی دور کر دوں کہ اس کلینی دجال نے حضرت امام جعفر علیہ السلام سے اتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے کہ ان کو نعوذ باللہ معاذ اللہ، یعنی کہ ان سے جھوٹ یہ باندھا ہے کہ اس میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ اماموں کا ہو رہا ہے، جبکہ وہ سورہ ہی انبیاء یعنی کہ انبیاء کے اوپر اتری، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ مذہب کہاں کھڑا ہے، یہ مذہب صرف جھوٹ پر کھڑا ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے جھوٹی احادیث، جھوٹی کتابیں۔ کبھی یہ کلینی دجال، الکافی تو اب تک میں آپ کے سامنے پتہ نہیں کتنی ویڈیوز اس کی بنا چکا ہوں، الکافی تو جھوٹ اور من گھڑت کہانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ اس کے اندر حضرت امام جعفر علیہ السلام سے تو ہر حدیث منقول کی ہوئی ہے، اور آپ یہ دیکھیں ان پر یہ جھوٹ باندھا ہوا ہے، ان سے یعنی کہ ان کے نام پہ جھوٹ باندھا۔ یہ کلینی دجال جس نے یہ کتاب لکھی ہے انشاءاللہ عز و جل اپنے کیے کا بھگت رہا ہوگا، اور یہ جو اس کا شاگرد ہے حسن اللہ یاری، جو یہ کہتا ہے کہ یہ بڑی معتبر کتاب ہے ہماری، ٹھیک ہے، اور یہ وحی کا درجہ رکھتی ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ وحی کا درجہ قرآن کے برابر لا کے کھڑا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ عز و جل حسن اللہ یاری آپ لوگ دنیا دیکھیں گے، کیونکہ یہ میرے رب پہ بہتان لگاتا ہے، یہ میرے نبی پہ بہتان لگاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتا ہے، اماموں پہ بہتان لگاتا ہے، اور اس کے تو اپنے شیعہ عالم جو ہیں اس کو یعنی کہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، اور یہ خود کو مسلمان کہتے ہی نہیں، وہ کہتا ہے کہ شیعہ بنو گے یا مسلمان بنو گے۔ یہ میں ویڈیو ہر دفعہ چلاؤں گا، یہ چلے گی آپ کو تاکہ اس کی حقیقت معلوم ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انسان جو ہے، یہ جس کا نام حسن اللہ یاری ہے، یہ شاگرد ہے سمجھیں کلینی دجال کا، اور یہ کہتا ہے کہ الکافی جو ہے یہ تو وہی ہے، یہ تو قرآن کا درجہ رکھتی ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ان جیسے دجالی فتنوں سے، اور خاص طور پہ حسن اللہ یاری جیسے دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔